میرے روحانی مربی و مرشد شیخ و مرشد جسٹس ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہر وقت، اور ان کی آخری منزلیں انسان فرمائے۔ بہت عظیم انسان تھے، بڑے دانشور تھے، بڑے رائٹر تھے، بڑے سمپل انسان تھے، بڑا فقیر انسان تھا۔ ایسا انسان جو سپریم کورٹ کا جج بن گیا، تب بھی میں نے ان کی سادگی، وہی درویشی، وہی فقیرانہ انداز دیکھا۔ کوئی انہوں نے اپنے ارد گرد لاؤ لشکر نہیں زندگی میں رکھا، سادگی سے دین کا کام کیا، اور اس جہاں کو چھوڑتے وقت اسلامی اکیڈمی جو ہے نا مانچسٹر میں، اس کی بنیاد رکھی اور بہت بڑا مسلمانوں کا ادارہ بنا دیا، اور بے شمار مساجد سنت نگر میں مسجد رحمت المومنین اس کی بنیاد رکھی الحمدللہ، جہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی رہائش تھی۔ میری فروز والا میں بہت بڑا دینی ادارہ، ملکی سطح کا ادارہ، 3 ایکڑ محیط جگہ کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا ادارہ اس فرسٹ ایریا میں، اس کنفلکٹڈ ایریا میں جہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں، یہاں پہ علم کی شمع جلا دی۔ تو یہ وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی ایک کرامات آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ تو میرے پاس ایک دفعہ میسج آیا، اب تو وہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ PhD کر گئے ہیں اور UMT یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ تو ان کا میسج مجھے ہے کہ علامہ صاحب نے کہا ہے کہ اپنا لاہور سے باہر ہم نے جانا ہے، اور اگر ہو سکے گاڑی، کوئی شرط نہیں لگائی، ایک گاڑی ہوتی تھی میرے پاس، لیکن اس دن اس نے بھی قسم کھا دی کہ میں نے سٹارٹ نہیں ہونا۔ تو میں تھک کر کے بیٹھ گیا، تو میرے والد صاحب آ گئے اور میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا۔ تو والد صاحب کہتے ہیں خیر ہے، جوڑی کیسے بیٹھی ہے؟ تو انہوں نے دوست نے کہا کہ علامہ صاحب نے اس طرح پیغام بھیجا۔ میرے والد صاحب سمجھدار تھے، تو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی بات پر توجہ دیتے ہیں۔ تو مجھے 500 روپے دیا، ہم یہاں سے رکشا پکڑا، سیدھا ہم جو نا وہ سنت نگر چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچا تو ڈاکٹر صاحب بالکل بڑے جلال میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ کو پیغام ملا؟ میں کہا جی ملا مجھے۔ تو ہم نے تو شیخو پورے جانے ہیں۔ میں کہا جی چلتے ہیں۔ کیسے؟ میں کہا یہ ایک رکشا ہے، ساتھی تو اور ہیں۔ میں کہا یہ ایک رکشا اور کر لیتے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی یہاں پہ یادگار چلتے ہیں۔ تو وہ دوست کہتا ہے نہیں، شادراں موڑ چلتے ہیں۔ تو شادراں موڑ آگے۔ اب وہاں سے ہم نے شیخو پورے کا سفر طے کرنا تھا۔ پیچھے سے جو بھی ویگن آئے وہ فل اپ، جو بھی گاڑی آئے، جو بھی ویگن وہ فل بھری ہوئی ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، مجھے کوئی علامہ صاحب کے مقام مرتبے کا پکا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی درویش انسان ہے۔ بڑی گہری سوچ میں کہ یہ کیا ہو گیا، اس دوست کو تو مجھے ویل ٹائم انفارم کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا دیکھتا ہوں 5ویں یا 6ٹھی ویگن جو وہ بالکل خالی آ جاتی ہے، ود نو ٹائم اس میں ہم بیٹھتے ہیں اور شیخو پورہ پہنچتے ہیں۔ شیخو پورہ اتر کے ہم چنگچی کے اوپر بیٹھ کر فروخ مسجد اپنا شیخو پورہ روڈ سے شرک پور والی سائڈ پہ مسجد فروخیہ ہے، اور وہاں پہ جاتے ہیں 4-5 کلومیٹر بیٹھ کے۔ پھر وہاں سے بزرگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں وہ شہر کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں پہ جو ہے خطاب ہے جسٹس صاحب کا جمعے سے۔ تو پھر وہاں آتے ہیں۔ جب لاہور سے سفر 12:35 پہ شروع ہوتا ہے، اور جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تقریباً 1:35 یا 1:40 کا ٹائم ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب مجمع بھرا ہوتا ہے، مسجد بھری ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب اپنا خطاب کرتے ہیں، جمعہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے بعد وہ خطیب جو ہوتا ہے اس کا اپنے گھر لے جاتا ہے کھانے کے اوپر۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں نے تو میرے پروگرام میں دیر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، دیکھا پھر اللہ والوں کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو سفر ہے لاہور سے لے کر شیخو پورہ تک کا، ناممکنات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے درویشوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی گاڑی پہ بھی وہاں سے جا کے، لیکن آج تک یہ سفر اتنے کم وقت میں نہیں طے ہو سکا۔ تو یہ وہ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے سفروں کو، مسافت کو جو نا وہ سمیٹ دیتے ہیں۔